گزارنے کے دو اصول ہیں، دو آپشن ہیں ہمارے پاس۔ پہلا آپشن اور پہلا راستہ حضرت آدم علیہ السلام کا راستہ ہے۔ دوسرا آپشن اور دوسرا راستہ ابلیس، شیطان اور مردود لعین کا راستہ ہے۔ گیند ہمارے کورٹ میں ہے کہ ہم کون سے راستے کو اپنائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے راستے کو اپناتے ہیں یا پھر شیطان اور ابلیس کے راستے کو ہم اپناتے ہیں۔ شیطان ابلیس کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سب فرشتوں نے سجدہ کیا ما سوائے ابلیس کے۔ ابلیس سے پوچھا گیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے آگے سے قیل و قال کی، اس نے کٹ حجتی کی، اس نے تعویلیں پیش کی، اور وہ کہنے لگا ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ نے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو؟ تو کہنے لگا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ یا ربا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، اور آگ یہ افضل ہے مٹی سے، اس لیے افضل کے سامنے سجدہ ہونا چاہیے نہ کہ مفضول کے سامنے سجدہ ہونا چاہیے۔ تو میں چونکہ آدم سے افضل ہوں، میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے، تو آدم کو میرے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، لیکن آپ مجھے یہ حکم دے رہے ہیں کہ میں آدم کے سامنے سجدہ کروں۔ اللہ تعالی نے فرمایا قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، نکل جا مردود لعین، میرے دربار سے، میری بارگاہ سے نکل جا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو جا، اور قیامت کی صبح تک تجھ پر لعنت اور پھٹکار پڑتی رہے۔ یہ شیطان اور ابلیس کا راستہ ہے۔ غلطی کی معافی نہیں مانگی، غلطی کی غلطی نہیں مانی، غلطی تسلیم نہیں کی، غلطی پر ندامت اور شرمندگی اختیار نہیں کی، یہ ابلیس اور شیطان کا راستہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا کیا راستہ ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلہ عطا فرمایا، لیکن فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ آدم میں نے آپ کو جنت عطا فرما دی ہے، آپ جنت کی ساری نعمتیں آپ کھا سکتے ہیں، ساری نعمتوں سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، ساری نعمتوں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، اس درخت کا پھل آپ نے نہیں کھانا۔ شیطان آیا، ابلیس آیا، مردود آیا، اور اس نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو برگلایا اور سبق یہ پڑھایا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، قسمیں اٹھا کر اپنی ہمدردیاں جتلا کر کہنے لگا کہ آدم آپ کو صرف اور صرف ایک مخصوص درخت سے منع کیا گیا ہے، اس درخت سے، یہ گندم کا جو درخت ہے، اس درخت کے کھانے سے آپ کو منع نہیں کیا گیا۔ آپ اگر اس درخت کو کھا لیں گے، اس درخت کو اگر آپ استعمال فرمائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ عطا فرما دیں۔ آدم علیہ السلام نے بھی سوچا، ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ بات ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ایک مخصوص درخت سے منع کیا ہو، اس درخت سے منع نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت کا پھل کھا لیا، گندم کا درخت کھا لیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، حضرت آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، قصداً اور عمدن نہیں کیا، دل سے انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا اور دل سے انہوں نے برائی کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ فنسیا، ان سے بھول چوک ہو گئی، ان سے خطا ہو گئی۔ لیکن آدم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی کہ آدم میں نے تجھے منع کیا تھا اس درخت کا پھل مت کھانا، تو آدم علیہ السلام نے کوئی قیل و قال نہیں کی، کوئی حجت پیش نہیں کی، کوئی تعویلیں پیش نہیں کی، کوئی کٹ حجتی نہیں کی، کوئی لاجک پیش نہیں کی، بلکہ فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، معافی مانگنے لگے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا ربا ہم نے ظلم کیا، ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو یا ربا ہم خسارے میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب دیکھا کہ میرا بندہ، میرا آدم مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اپنی غلطی تسلیم کر رہا ہے، اپنی غلطی پر نادم ہے، شرمندہ ہے، توبہ استغفار کر رہا ہے، فتاب علیہ، اللہ تبارک و تعالی نے فوراً توبہ قبول فرمائی، اور صرف توبہ ہی قبول نہیں فرمائی بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے منصب نبوت سے بھی نواز دیا۔
تو دو آپشن ہیں میرے مسلمان بھائیوں. ایک آپشن یہ ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اپنی غلطی کو مان لیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے, سوری, ایکسکیوز می, معذرت, معاف کر دیں, غلطی ہو گئی. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہم غلطی کریں اور غلطی کرنے کے بعد غلطی پر اڑ جائیں, غلطی پر ڈٹ جائیں, ضد, اناد اور ہٹ درمی اختیار کر لیں اور نہ اس پر کوئی ندامت ہو نہ کوئی شرمندگی. تو اگر ایسا کریں گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام و نامراد. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے, ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے. حالانکہ دو لفظ کہنے ہوتے ہیں, سوری, ایکسکیوز می, معذرت, معاف کر دیں, غلطی ہو گئی. اتنے سے جملے ہیں, ان دو جملوں کے کہنے سے سارے کے سارے معاملات رفع دفع ہو جاتے ہیں, سارے کے سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. لیکن معاشرے کے اندر دیکھا گیا کہ بیوی غلطی کرتی ہے, وہ مان بھی رہی ہوتی ہے, جان بھی رہی ہوتی ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن وہ خاوند کے سامنے زبان لڑاتی ہے اور قیل و قال کرتی ہے, حجتیں پیش کرتی ہے, کٹ حجتی سے پیش آتی ہے. خاوند روزانہ دیر سے آتا ہے, بیوی پوچھتی ہے روزانہ دیر سے آتے ہو, کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے, اور وہ سمجھتا بھی ہے کہ میں کسی کے ساتھ ملوث ہوں, لیکن پھر بھی بیوی کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے, بیوی کو زجر و توبیخ کر رہا ہوتا ہے, بیوی کے سامنے اس کی زبان بندی کر رہا ہوتا ہے. دفتر میں آپ جائیں, دفتر میں جا کے دیکھیں کہ بڑا جب اپنے چھوٹے کو کسی بات کا حکم دیتا ہے, سینئر اپنے جونیئر کو کسی کام کا آرڈر دیتا ہے, تو جونیئر اپنے سینئر کا حکم ٹالنے کے لیے اور حکم کو نظر انداز کرتا ہے, اگنور کرتا ہے اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. بیٹے سے کہا جاتا ہے, نوجوان بیٹے سے, کہ بیٹا نماز پڑھا کرو, نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. بیٹا آگے سے جواب دیتا ہے کہ میری یہ جوانی کی عمر ہے, یہی تو عمر ہے انجوائے کرنے کی, اس وقت تو میں زندگی سے انجوائے کر رہا ہوں, میری بڑی عمر پڑی ہے, میں نمازیں پڑھ لوں گا, نماز پڑھنے کا وقت میرے پاس بہت زیادہ ہے. جوان بیٹی ہے, اس سے کہا جاتا ہے کہ پردہ کرو, پردہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم, اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرض ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور شریعت محمدیہ کا فریضہ ہے. لیکن بیٹی کہتی ہے تیری بہنیں پردہ کرتی ہیں جو مجھ سے کہتا ہے کہ پردہ کر, تیری ماں پردہ کرتی ہے کہ مجھ سے کہتا ہے کہ پردہ کر, میری تو بڑی عمر پڑی ہے اور میری ہم عمر لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں, میں کیوں پردہ کروں. الغرض معاشرے کے اندر کسی بھی طبقے کو آپ لے لیں, ہر ایک طبقے کا یہی حال ہے, پورا کا پورا معاشرہ اور پورے کا پورا لاوا بگڑا ہوا ہے. حضرات صحابہ اکرام کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام سے جب بیعت لی تو دو باتوں پر بیعت لی. نمبر ایک اسمعوا, نمبر دو واطیعوا, کہ بات کو مانو گے بھی, بات کو سنو گے بھی اور بات کو مانو گے بھی. صرف بات کو سننا کافی نہیں ہے, بات کو جاننا کافی نہیں ہے, بلکہ بات کو سننے کے بعد, بات کو جاننے کے بعد بات کو ماننا بھی ہے. حکم سننے کے بعد حکم کو ماننا بھی ہے. آج ہم سب سنتے تو ہیں, جانتے تو, لیکن مانتے نہیں ہیں, بلکہ ماننا تو دور کی بات, ہم اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اور اپنی ہی بات منوانا چاہتے ہیں, اپنی ہی حیثیت منوانا چاہتے ہیں. اس سے بڑا المیہ میرے مسلمان بھائیوں اور کیا ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کو ایک ساتھ 20-25 سال گزر جاتے ہیں شادی کو ہوتے, 20-25 سال گزر جاتے ہیں, ابھی تک میاں بیوی آپس میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ہم میں سے گھر میں کس کا حکم چلے گا, کس کا فائنل ڈیسیجن ہوگا, کون گھر کے امور کا, گھر کے معاملات کا فیصلہ کرے گا. حالانکہ یہ بات تو بہت زیادہ آسان ہے, الرجال قوامون علی النساء. اللہ تبارک و تعالی نے آج سے 1450 سال پہلے یہ بات ارشاد فرما دی کہ گھر کی سربراہی مرد کو حاصل ہے, گھر کی حاکمیت مرد کو حاصل ہے. ہاں بیوی سے مشورہ وہ کر سکتا ہے, رائے ضرور لے سکتا ہے, گھر کے امور میں مشورہ ضرور کرے, رائے ضرور لے, لیکن فائنل ڈیسیجن جو لینا ہے وہ مرد نے لینا ہے. فیصلے کا اختیار یہ صرف اور صرف مرد کو حاصل ہے. لیکن ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں, اسی بات پر لڑائیاں اور جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں, غیر مسلموں نے اور انگریزوں نے اور یہودیوں نے قرآن اور حدیث کو پڑھا اور اس کو فالو کیا, مانا نہیں, ایمان نہیں لائے وہ, لیکن انہوں نے اپنی مادی ترقی کے لیے, میں مادی ترقی کی بات کر رہا ہوں, میں دینوی اور اخروی بات نہیں کر رہا, مادی ترقی کی بات دنیاوی لحاظ سے,
انہوں نے قرآن اور حدیث کے اصول کو اپنایا، قرآن اور حدیث کے اصول کو اپنا کر مادی ترقی حاصل کی، دنیاوی ترقی اور دنیاوی عروج انہوں نے حاصل کی۔ ہم جب مینجمنٹ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو مینجمنٹ کی کتابوں میں 2 اصول لکھے ہوتے ہیں، 2 رولز آف مینجمنٹ۔ رولز نمبر 1، boss is always right. Rule number 2, if boss is not right then is rule number۔ یہ 2 اصول آپ نے بھی پڑھے ہوں گے، یہ 2 اصول آپ نے بھی سنے ہوں گے۔ رول نمبر 1 یہ کہتا ہے کہ بڑا جو کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، یہ انگریزوں نے اصول اپنائے اور قرآن اور حدیث سے انہوں نے مستنبط کیے ہیں، قرآن اور حدیث سے انہوں نے ان اصولوں کو لیا ہے، ان اصولوں کو اپنایا ہے۔ دوسرا اصول کہ اگر بڑا باس غلط کہتا ہے، اگر وہ غلط ڈیسیجن کرتا ہے تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ رول کو فالو کریں، آپ قوانین کو فالو کریں، آپ قواعد و ضوابط کو اپنائیں۔ اب یہ بات غیر مسلموں نے اپنائی ہے اور مینجمنٹ کی کتابوں میں اور مینجمنٹ کے اصولوں میں انہوں نے یہ بات شامل کر لی ہے، لیکن یہ بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ہمیں سمجھائی تھی، البرکۃ مع اکابر، کہ تمہارے بڑوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ بڑا جو کہتا ہے وہ ٹھیک ہی کہتا ہے، بڑوں کے ماننے میں خیر ہوتی ہے، بڑوں کی بات ماننے میں خیر ہے، اس پہ بھلائی ہے، اس پہ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے فوائد اور ثمرات۔ لیکن نہیں، آج ہم یہ بات کسی طور پر بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائیو، یہ تو دنیاوی لحاظ سے بات ہو گئی ہے اور مخلوق کے لحاظ سے بات ہے۔ افسوس تو یہ ہے اور ہمارا المیہ یہ ہے اور مقام حیرت و تعصب یہ ہے کہ ہم نے مخلوق تو دور کی بات اپنے خالق کو بھی آج تک بڑا نہیں سمجھا ہے، اپنے مالک کو، اپنے رب کو بھی بڑا نہیں سمجھا، کیونکہ اگر ہم اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے رب کو بڑا سمجھیں تو کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اگر ہم نے اللہ کو بڑا سمجھا ہوتا، اپنے رب کو بڑا سمجھا ہوتا، اس کی عظمت ہمارے سامنے ہوتی تو ہم کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کرتے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت پیارا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اے دوست، جب تم گناہ کرتے ہو تو یہ گناہ کرتے وقت یہ مت دیکھا کرو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے، بلکہ اس بات کو دیکھا کرو کہ جس ذات کی تم نافرمانی کر رہے ہو وہ ذات کتنی بڑی، وہ اللہ کتنا بڑا ہے، وہ رب کتنا بڑا ہے، وہ تمہارا حاکم کتنی عظمت والا ہے جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو۔ اور ایک بزرگ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل میں یہ بات الہام فرمائی کہ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے شکوہ گناہ ہوتے ہیں کہ اے میرے بندو، جب تم گناہ کرتے ہو تو گناہ کرتے وقت تم کھڑکیاں دروازے بند کر لیتے ہو، روشن دان بند کر لیتے ہو، مخلوق سے چھپ جاتے ہو، مخلوق سے چھپ کر گناہ کرتے ہو، اور مخلوق کے دیکھنے والے تمام اسباب کو اور تمام ذرائع کو تم بند کر لیتے ہو، لیکن اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس دروازے سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تم نے تمام مخلوقات میں سے، تمام کائنات میں سے صرف مجھے کمتر سمجھا ہوا ہے، میری حیثیت تمہارے نزدیک سے اتنی ہے کہ میرا دروازہ تم نہیں بند کرتے اور بند کر بھی نہیں سکتے۔ اللہ سے بندہ چھپے گا تو کہاں سے چھپے گا اور کیسے چھپے گا؟ اس لیے گناہ کرتے وقت تمہیں مجھ سے شرم نہیں آتی، مخلوق سے شرم آتی۔ اس سے میرے مسلمان بھائیوں، میں نے عرض کیا کہ 2 راستے ہیں، 2 آپشن ہیں ہمارے پاس، اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے، 2 باتیں صرف سمجھ میں آ جائیں۔ نمبر 1 یہ کہ جب غلطی ہو جائے تو غلطی پر ندامت اختیار کریں، غلطی پر معذرت کریں، غلطی پر اللہ تبارک و تعالی سے بھی توبہ مانگیں، استغفار مانگیں، معافی مانگیں۔ اور اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جائے، کسی بندے سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ بھی اس سے بھی معذرت کر لی جائے، اس سے بھی معافی مانگ لی جائے۔ اور دوسری چیز کہ اللہ کی عظمت ہمیشہ مستحضر رہے۔ جب اللہ کی عظمت ہمارے سامنے مستحضر رہے گی، اللہ کی عظمت کا استحضار جب رہے گا تو ہم کبھی بھی کوئی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ 2 باتیں اگر ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو ہمارے گھروں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہمارے دفتری معاملات حل ہو جائیں گے، اور اسی طرح ہمارے کاروباری جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہیں، بحث و مباحثے، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔